کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو ورسز اسلامی اتحاد؟ فی الحال ہر ملک کو پڑی ہوئی ہے اپنی اپنی فکر کہ اگر قطر کے ساتھ یہ ہو گیا اور سعودیہ نے یہ کام کر لیا تو وائی ناٹ اس. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کو سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے چنا گیا. پاکستان ریجنل قوت سے نکل کے ایک براڈر ہورائزن تک پہنچا ہے ڈیو ٹو اٹس اسٹرانگ ملٹری. لوی ڈبی تو ہوئے پڑے ہیں ٹرمپ مودی کے ساتھ, پیار محبت خون چھون ہیپی برتھ ڈے آگے پیچھے ہو رہا ہے. ٹرمپ دا وٹ نہیں ہوندا, وٹ غصہ جنوں کہندے نے پنجابی چ, وہ وٹ نہیں ہوتا جا رہا مودی تو. چین نے پاک بھارت جنگ اور اسپریٹ کے بعد دنیا کو اعلان کر دیا کہ امریکہ واحد دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہے. چین آ چکا ہے. چین اگر سب سے زیادہ تیل لے رہا ہے اور ٹرمپ کو کوئی ایشو نہیں ہوا تو سیم شوڈ بی اپلیکیبل آن اس. اگر امریکہ جیسی سپر پاور اس ایک معاہدے پہ یرک جاتی ہے تو سپر پاور قائر کی. معاشی طور پہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو جب قرضہ جات کی رول اوور کی ضرورت ہوگی یا خزانہ اور خالی ہو جائے گا 2, 2.5, 3 ارب آپ ویسے ہی مانگ سکتے ہیں کہ یا شیخ حیدر بیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. 80 دہائیوں پر محیط ایک رشتہ جو پاکستان اور سعودی عرب حکومت کے مابین تھا, وہ ایک ایسے بندھن میں بندھا ہے جو ماضی سے مختلف دکھائی دیتا ہے. ہم آہنی بھائی بھی رہے, ہم بہترین تعلقات کے حامی بھی رہے, دائی بھی رہے, لیکن پچھلی 8 دہائیوں کی نسبت یہ والا رشتہ کس حد تک مضبوطی میں ڈھلا ہے, اس کی بنیادی جو مثال اگر دوں تو وہ ایک جملے میں ہے کہ دونوں ممالک میں اگر کسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ دونوں ممالک پہ حملہ تصور کیا جائے گا. یہ جملہ آج سے پہلے کبھی ادا نہیں ہوا. اس کو بین الاقوامی ماہرین, بین الاقوامی سیاسی پنڈت اور بہت سے تجزیہ کار یہ مان رہے ہیں کہ یہ خطے میں بدلاؤ لائے گا. اب وہ طاقت کا استعارہ جو مغرب کی طرف سے پوری دنیا کے اندر ترویج پاتا رہا, اب وہی طاقت کا استعارہ اگر مشرق کی طرف ہوگا تو طاقت کا یہ جو ٹلٹ ہے, اس کے آنے والے دنوں میں نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا کوئی نئے بلاکس بن رہے ہیں؟ کیا کسی نئی دنیا کا ظہور ہو رہا ہے؟ کیا نیو ورلڈ آرڈر اسی سے تشکیل پائے گا؟ اور اسرائیل کی وہ جو جارحیت جس کا آغاز غزہ پہ حملے کے بعد کیا گیا تھا اور پھر بعد میں ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اور اپنے گرد و نواح میں جتنے ممالک کو اس نے اپنے حملوں کے ذریعے دبانے کی کوشش کی, اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی, اور بالخصوص یہ دوحہ پہ ہونے والا حملہ, اس نے دنیا کو کس حد تک تبدیل کیا ہے. اور پاکستان کا اس پورے منظر نامے میں ابھر کے سامنے آنا, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کلیدی کردار پاکستان کا کیا ہوگا؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن جناب اجمل جامی صاحب نے. جامی صاحب صرف تجزیہ کار نہیں ہے یا اینکر پرسن نہیں ہے, بالخصوص اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے انہیں مہارت تامہ حاصل ہے. ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اجمل جامی صاحب بہت شکریہ. ویلکم. جامی صاحب, اگر دیکھا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 80 برس تقریباً ہو گئے, 8 دہائیاں چھوٹا کوئی عرصہ نہیں ہوتا, اس میں بہت سے عروج و زوال ہم نے سعودی عرب کی حکومت اور پاکستان کی حکومت میں دیکھے, زوال بہت کم, عروج بہت زیادہ دیکھا, لیکن عروج کا یہ جو اس وقت مقام ہے, اس کے پیچھے کی بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 3 سے 4 وجوہات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کھل کے آج یہ بات کریں کہ سعودی عرب, قطر یا مڈل ایسٹ کی جتنی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, ان کی ریلائنس رہی ہے یوزلی امریکہ کے اوپر, ویسٹ کے اوپر. تو مجبور کیوں ہوئے کہ ادھر جتنی انویسٹمنٹ کی سے چھوڑ کے پاکستان کی جانب مجبور کیوں ہوئے؟ یہ بھی اس سے جڑا سوال ہے. انڈیا کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے اس ڈیل کے بعد, اس ایگریمنٹ کے بعد کہاں کہاں کیا خطرہ ہے اور کیسے نئی صف بندی ہو رہی, جو آپ نے انٹروڈکشن بتایا. بلکہ آج بریکنگ نیوز بھی آپ کو دیں گے کہ ٹرمپ نے ایک بڑا اہم اعلان کر دیا, افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے جا رہا ہے. اس نے اعلان کیا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد, ابھی تازہ جب ہم آپ سے مخاطب ہیں. اور لیکن پہلے ان وجوہات کا ذکر کرتے ہیں آج ذرا کھل کے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, یہ معاہدہ قطر پر جو اسرائیل کا حملہ ہوا, اس میں جو عرب ممالک کو لگا کہ امریکہ نے غداری کی, وہ پہلی بنیادی ریزن ہے. صحیح. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کی جب آپ بات کرتے ہیں, جو ان کا ایک ہینیس قسم کا پلان ہے اسرائیل کا اور ان کے ایلائز کا, ان کے اتحادیوں کا, اس میں فلسطین دیکھ لیں, غزہ دیکھ لیں, اس کے ساتھ جو غزہ کی پٹی ہے, قطر, ایران, پھر اس کے بعد لیبنان, اور پھر شام اور پھر یمن, ان تمام علاقوں پر گریٹر اسرائیل کا جو امپیکٹ تھا وہ حملوں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیا. اور یہ امریکہ کی ایک شرط رہی ہے کہ ہم آپ کے دفاع کا تحفظ یقینی بناتے ہیں اگر آپ گریٹر اسرائیل پلان کو منوان تسلیم کریں. ابراہم اکارڈ کی وہ تشریح میں مدعا اٹھاتے ہیں. تیسری بات ہے, جو مئی میں پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی, اس جنگ کے تناظر میں جو پاکستان نے اصل میں بھارت کو شکست نہیں دی, بھارت کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایلائے ہے اسٹریٹجیکلی, وہ ادر دین امریکہ اسرائیل ہے.
تو ان ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مشرق وسطیٰ کے، ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسرائیل سے. آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزن ہے دونوں. ایگزیکٹلی. تو پاکستان نے مئی میں اصل میں شکست دی ہے انڈائریکٹلی اسرائیلین ٹیکنالوجی کو، جن کے ڈرونز وہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے، جن کا ایک پورا مشن جو ہے وہ شری نگر میں موجود تھا. تو یہ اصل میں پاکستان نے 10 مئی کے بعد جو اپنی سپریورٹی ایئر فورس میں یا عسکری محاذ پہ ثابت کی ود دی ہیلپ آف چائنا. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک صورتحال پہنچی اور ہم نے یہ عظیم اکارڈ کیا سعودی عرب کے ساتھ. دوسری جو میں ایک ہمبل سی ریکویسٹ دیکھنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ریگارڈلیس آف یور پولیٹیکل ایفیلیشن، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور بڑی عنایت کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے چنا گیا. یہ انسان جتنی بھی کوشش کرے، حکمران جتنی بھی کوشش کریں، جب تک سرزمین مقدس سے اشارہ نہ ہو، وہاں سے عطا نہ ہو، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو ایک عرصے سے، جیسے آپ اپنے ابتدائی میں فرما رہے ہیں، ایک عرصے سے ان کے اتحادی ہیں، ان کے دفاع میں جان و مال قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اب اس کو چنا گیا ہے. اس کی کچھ اسپرچول اور روحانی باریکیاں بھی ہوں گی جو اللہ والے بہتر سمجھتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر سمجھتے ہیں. اس موقع نے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ پہ آپ کا ریلائنس تھا نا، یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ ادھورا رہے گا. امت مسلمہ جب ایک جان، ایک قلب کے طور پر نہیں ڈھلیں گے، ایک اینٹی میں، ایک دھاگے میں نہیں پروئے جائیں گے، تب تک آپ کسی جارحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ثابت ہوا. اب اگلی بات، سعودی عرب 78 سے 79 ارب ڈالر دفاعی بجٹ ہے سالانہ جی، اور جدید ترین جتنے ہتھیار، آپ بھی اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، F-15 کیا کہتے ہیں اسے، F-15 ایسے ٹائفون نامی یو کے جی، جو جہاز ہیں، پھر اپاچی ہیلی کاپٹر جو جدید ترین ہیں، جو انڈیا کے پاس بھی ہیں اور سعودی عرب کے پاس بھی ہیں، پھر وہ تھارڈ دفاعی میزائل نظام جو ہے، یہ سب کچھ سعودی عرب اور بیک وقت قطر کے پاس موجود ہے. تو یہ جو 79 سے 80 ارب ڈالر کی ان کی دفاعی بجٹ ہے، اس میں 80% جو دفاعی ضروریات ہیں سعودی عرب کی اور جو اکوپمنٹ ہے وہ امریکہ سے لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، ہاں، سیکورٹی ایشورنس ہے نا بیسیکلی. آ گیا قطر پہ آ جائے. اور یہ دنیا کا 7واں 8واں بڑا ملک ہے دفاعی بجٹ کے اعتبار سے، آلموسٹ نیئر ٹو انڈیا جو سعودی عرب کا دفاعی بجٹ ہے. قطر کی صورتحال دیکھ نہیں ہے، انڈیا کا بہت کم ہے، اس کے آس پاس ہے، اس سے تو بہت کم، اس سے آس پاس ہے، بہت کم فرق ہے. تو اب آج قطر کی بات کر لیں. قطر جو ہے وہ 18 ارب ڈالر سالانہ ان کا دفاعی بجٹ ہے، پاکستان سے 2 گنا زیادہ. پاکستان کا 9-10 ارب 11 ارب ڈالر ہوگا، 9.7 کے قریب، 9-10 کر لیں نا، 19-20 کا فرق رکھ کے. اور قطر نے ویژن 2030 کے تحت 40 ارب کے مزید ہتھیار خریدنے تھے امریکہ سے. سب سے بڑی اس پورے مڈل ایسٹ میں جو ایئر بیس ہے وہ قطر میں ہے، العدید کے نام سے. تو یہ سارے ہتھیار، اتنے اربوں کھربوں ڈالرز کے معاہدے، یہ سب کام نہ آئے جب اسرائیل نے حملہ کیا. امریکہ نہیں روک پایا، امریکہ نے نہیں روکنا چاہا، امریکہ کی آشیرواد سے ہوا. جب یہ واقعات ہوئے تو یہ سارے اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری اور امیدیں امریکہ سے وابستہ یہ ہوا ہوئی. یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، تلخ ریالٹی ہے جو ہمیں ماننی پڑے گی. پھر وہ صورت نظر آئی کہ ان ساری قوتوں کو مات کس نے دی ہوئی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو اسرائیل جو سب سے بڑا الائے ہے بھارت، اس کو مات تو پاکستان نے انڈائریکٹلی دی ہوئی ہے. ان کے سسٹم، ان کے سیکیورٹی آپریٹرز وہاں موجود تھا، براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی جنگ میں شریک تھے. تو یہ جب کہانی نظر آئی تو پھر ہمارے دوست ممالک جو انہوں نے نظر کرم ہماری طرف کی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہوگی، یقینی بات ہے، اور وہ یہاں رجوع انہوں نے کیا. فائنینشیل ٹائمز نے، یاسر صاحب، آج ایک بڑی دلچسپ خبر چھاپی ہے. کیا؟ فائنینشیل ٹائم نے یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے ایک سعودی ذمہ دار سے بات کی کہ یہ معاہدے پہ کام کب سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ معاہدے پہ کام 2, 2.5, 3 سال سے ہو رہا ہے. اچھا، میں سوچا تھا یہ 2, 2.5, 3 سال سے کام ہو رہا ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ تو معلوم ہوا جب سے موجودہ فیلڈ مارشل آئے ہیں، آرمی چیف بنے، اس کا مطلب تب سے ہو رہا ہے. تو اس میں قطر والا عنصر اگر ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو پروٹوکول، ایسا کوئی معاہدہ، اس کی ترکیب، حیت یا ایسی سوچ کا آغاز تب ہوتا ہے. بٹ یہ 3 ایونٹس لیٹ اٹ ہیپن انسٹنٹلی، یعنی ورنہ تو فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے. ورنہ تو عرب اسلامک سمٹ ہوا، کیا نکلا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں، گفتن نشستن برخاستن ککھ نہیں نکلیا. اب اس کے بعد یہ باقی ممالک بھی آئیں گے، کویت کو دیکھیں گے، عمان، بحرین اور دیگر ممالک آئیں گے. مجھے کبھی امید ہے قطر آئے گا. یو اے کے بارے میں تھوڑا اسکیپٹیکل رہتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ اعلیٰ ترین سول اعزاز دیتے ہیں نریندر مودی کو، ان کو برتھ ڈے کا، جنم دن کی برج خلیفہ پہ باقاعدہ طور پہ تصویریں لگاتے ہیں. وہ ان کے ساتھ ان کے بڑے معاملات ہیں، اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو یہ وجوہات بنی ہیں.
جو جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا. اب یہ ہے انتہائی امپورٹنٹ. نہیں یو اے ای کا اگر تذکرہ کر لیں اسی بیچ میں, تو یو اے ای کا عزام کب ٹوٹے گا؟ دیکھیے چونکہ یو اے ای کے سفارتی, تجارتی اور کسی حد تک اب ثقافتی جو نئی ایکسپینشن آ رہی ہے وہ ساری بھارت اور اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اور ان کو وہ براہ راست کسی ایسی شے میں اس طرح جاتے بھی نہیں اپنے ان انٹرسٹ کی وجہ سے. وہ ہیں ضرور اس کا حصہ اور بالکل ہیں, لیکن ناؤ اور سم ڈے مے بی آفٹر سم ٹائم ان کو ریئلائز ہوگا. لیکن قطر بھی تو ایسے ہی تھا نا. قطر کے ساتھ ہوا نا, آپ دیکھیں نا. اب سعودی عرب کے لیے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ قطر نے ابھی فیفا ورلڈ کپ کروایا, ایسا ہی کیا. اب اگلا فیفا ورلڈ کپ جو ہے 34 کا, وہ سعودی عرب کی پلاننگ ہے. نیون سٹی کی وہاں بات کر رہی ہے, ایکسپینشن جو سوچ رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب کے جدید سعودی عرب بنانا ہے, وہ اس معاہدے کے بعد زیادہ عملی طور پر آسان ہو جائے گا جو ابھی پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور یہ سکویز جو پاکستان نے انڈیا کو کیا ہے ٹو ریجنل اسٹیٹ اونلی, اس لڑائی سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کا تشخص کیا تھا. بہت زیادہ خطے کا کوارڈ کا حصہ امریکہ نے. خطے کا میں ٹھیکیدار. پنجابی چ گل دساں تانوں. جی جی امریکہ نے اتنے انڈیا نو نواں لمبردار کھڑا کرتا ہے سی چودھری, ہاں ٹھیک ہے, چین کے مقابلے میں پاکستان کے. آج سے چند ماہ پہلے تک جے شنکر ایک کانفرنس میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا کس پاکستان کی بات کرے ہو, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. ڈپلومیٹک آئسولیشن ہمارے پاس تھی, انڈیا ہر طرف چھایا ہوا تھا, سفارتی طور پر, معاشی طور پر, کلچر میں, کھیل میں, ہر جگہ انڈیا رول کر رہا تھا. لیکن یہ اللہ نے نصیب بدلے, پاکستان نے ثابت کر کے دکھایا اپنی پرفارمنس کے ذریعے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈیا کٹ ٹو سائز ہو کے ایک صرف ریجنل پاور کے طور پر رہ گیا ود ان نو ٹائم. وہ ملک جو کوارڈ کا حصہ, وہ ابھی تو میرے خیال سے برکس کا حصہ, وہ ملک جو یو این کا سیکورٹی کونسل پرماننٹ ممبر بننا چاہ رہا تھا, وہ ملک مئی کے بعد کٹ ٹو سائز ہو کے وہ ایک ریجنل پاور بن گیا. اور پاکستان آن دی کنٹری جو بہت ہی ڈپلومیٹک آئسولیشن میں تھا, اس کو دیکھیے پہلے اس نے انڈیا کو مات دی, پھر وہ چین کے ساتھ جو پریڈ ہوئی وہاں پہ اس کا تشخص کیا ابھرا, اور اس سے پہلے جو ٹرمپ کے ساتھ زہرانہ ہوا اس کے ساتھ کیا تشخص ابھرا, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, اس سے تشخص کیا ابھرا. ان 4 ایونٹس نے ثابت کیا کہ اصل میں پاکستان ریجنل قوت سے نکل کے ایک براڈر ہورائزن تک پہنچا ہے ڈیو ٹو اٹس اسٹرانگ ملٹری ڈسپائٹ ایک پور اکانومی. تو یہ پاکستان نے 4-5 لیئرز اچانک کراس کیے, جو کہ انڈیا کر رہا تھا وہ پاکستان نے کیے. اچھا اب ایک چیز بتائیں, جی سی سی کا جو فارم ہے اس پہ اگر کسی کی اجارہ داری ہے یا برتری حاصل ہے تو وہ سعودی عرب کو حاصل ہے. آبویسلی ہے, پوری امت مسلمہ پہ انہیں برتری حاصل ہے, تو سرزمین مقدس کی وجہ سے. ایسے ہی تو آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ سٹیپ سعودی عرب اٹھا چکا ہے تو پھر دوسرے جو ہیں وہ اس میں شامل کس حد تک ہوں گے؟ مجھے کبھی امید ہے. اور کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو ورسس اسلامی اتحاد؟ میرا خیال ہے اسلامی اتحاد کی باقاعدہ شکل شاید ہمیں ایک, یا مغرب ورسس مشرق کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایگریمنٹس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. اچھا مجموعی طور پر. اور مجموعی طور پر ایک جیسے کہ آپ نے عرب اسلامک سمٹ میں کیا طے کیا ٹاسک فورس, تو اس پلیٹ فارم کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. فی الحال ہر ملک کو پڑی ہوئی ہے اپنی اپنی فکر کہ اگر قطر کے ساتھ یہ ہو گیا اور سعودیہ نے یہ کام کر لیا تو وائی ناٹ اس, یا ہو سکتا ہے اس ایمبٹ میں اور 2-4 ملک گھس جائیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اب میں زیادہ خوش گمانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا, امیدیں لوگوں کی بڑھاتے نہیں ہیں, ہمارے لیے بڑی اہم سعودی عرب کی سیکورٹی کے لیے. میرا خیال ہے بائیلیٹرل اور انڈیویجول ڈیل زیادہ ہوگی. اسلامی طرز کی نیٹو وہ تو پہلے بھی ایک فورس تھی, اس کا ہیڈ آفس بنا ہوا تھا, اس کا بھی امکان مشکل ہے کیونکہ انڈیویجول فکر زیادہ ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیں, 2 باتیں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چین کتنے, میں یہی سوال کرنا ہے نا, ہاں. دیکھو میں پڑھ لیتا ہوں. چین کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ہاں. چین کی جو سفارتکاری ہے قبلہ, وہ ان لائک امریکہ ہے. تفصیل میں فلسفے کو بیانی میں کرنے لگا. چین کا جو سفارتی لب و لہجہ یا سفارتی منورنگ ہے یا نقل و حرکت ہے, وہ امریکہ سے بالکل مختلف ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ آپریشن بنیاد المرصوص میں وہ ٹوٹل چینج ہوا ہے. آ رہا ہوں سر. چین ہمیشہ عملیات کے ذریعے, ٹھیک ہے, پریکٹیکلٹی کے ذریعے وجود ثابت کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 2015 میں جب شی جن پنگ نے تقریر کی اسی موقع پر جو ابھی پچھلے دنوں ہوئی, تو انہوں نے 15 میں
جب 2015 میں تقریر کی, ابھی 2025 کی تقریر ہے, اس کا ایک فرق بتانے لگا ہوں. 2015 کی تقریر میں شی جن پنگ نے گن کے 16 بار لفظ پیس استعمال کیا کہ چین امن چاہتا ہے, چین توسیع پسندانہ عزائم کا حامی نہیں ہے, چین تجارت چاہتا ہے, چین جنگوں کے خلاف ہے, چین امن چاہتا ہے, بار بار 16 بار 2015 میں. 10 سال بعد چین پاک بھارت جنگ کے بعد وہی شی جن پنگ جنہوں نے 16 بار لفظ امن کہا, ان کے منہ سے صرف 6 بار لفظ امن نکلا, اور وہ بھی مشروط. یہ اتنی بڑی کائنیٹک چینج آئی ہے چین کی اس میں کہ اب جب تقریر انہوں نے کی, جب پاکستانی پرائم منسٹر فیلڈ مارشل بھی تھے, پوٹن بھی تھے, وہ کم جونگ ان بھی تھے, اور انہوں نے بتایا وہ گلدستہ بنا کے کہ میرے ساتھ یہ ممالک ہیں, یہ ایک نیا بلاک ہے, اور اس میں 6 بار انہوں نے لفظ امن استعمال کیا, اور وہ 6 بار لفظ امن انہوں نے مشروط استعمال کیا کہ یہ کمزوری نہیں ہے, یہ کمزوری نہیں, یہ مشروط ہے. ہم اپنی ٹرمز پر تجارت کریں گے, اپنی ٹرمز پر اتحادی بنائیں گے, اور امن ہوگا, لیکن وہ جبر سے نہیں ہوگا, مشروط ہوگا. وہ ہمارے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی. چین نے پیغام دے دیا, چین نے پاک بھارت جنگ اور اسپریٹ کے بعد دنیا کو اعلان کر دیا کہ امریکہ واحد دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہے, چین آ چکا ہے, یہ چین کے بلاکس ہیں, یہ چین کے ممالک ہیں, اور چین نے ثابت کیا ہے. اب جو چین کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے عرض کیا نا کہ چین سفارت کاری مختلف انداز میں کرتا ہے, وہ ٹرمپ جیسی بڑکیں یا مودی جیسی بڑکیں نہیں مارتے. چین نے یہ کیا کہ آج ہی, اور یہ خبر بھی انڈین صحافی نے سب سے پہلے بریک کی, جن کا نام ہے گیتا موہن. صحیح. گیتا موہن نے بتایا کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہاں پہ BLA اور اس کے جو سوئسائڈ ونگ ہے, خودکش بمبار کا جو ونگ مجید بریگیڈ ہے, جی اس کے خلاف ریزولوشن موو کی ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے, کالعدم قرار دیا جائے. یہ امریکہ پہلے کر چکا ہے, ہاں حال ہی میں کیا. لیکن یہ پابندی کیوں اہم ہے, کہ اور یہ اس لیے اہم ہے یہ ریزولوشن کہ جب القاعدہ کا, اسامہ بن لادن کا القاعدہ کے معاملات ہوئے تو اقوام متحدہ میں ایک کمیٹی بنی جس کو کہا گیا القاعدہ سینکشنز کمیٹی. اس کا نمبر ہے 1267 جی, القاعدہ سینکشنز کمیٹی. اس کمیٹی کا حوالہ دے کے اس کے اندر یہ ریزولوشن پاکستان نے اور چین نے مشترکہ طور پر جمع کروائی. جو ہمارے عاصم افتخار صاحب مستقل مندوب, انہوں نے چینی مستقل مندوب کے ساتھ مل کے یہ ریزولوشن جمع کروائی, جس کے مطلب کیا ہے کہ چاہے وہ داعش خراسان ہو, چاہے القاعدہ ہو, چاہے TTP ہو, چاہے یہ مجید بریگیڈ ہو, BLA ہو, یہ سب افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. 60 سے زائد ان کے وہاں پہ دہشت گردی کے کیمپس ہیں, ٹریننگ ان کی ہوتی ہے, ان کو فنڈنگ ملتی ہے, کراس بارڈر یہ ٹیررزم کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بالکل اقوام متحدہ وہ سلوک کرے جو القاعدہ کے لیے کیا تھا امریکہ کہنے پہ. تو یہ اس ایگریمنٹ کے اگلے دن کی پیش رفت ہے کہ چین میرا ایک سوال یہ, پہلے یہ سنیں نا کہ ایگریمنٹ کب ہوا, اور اس سے اگلے دن بالکل چین پاکستان سے مل کے یہ کام کر رہا ہے. مطلب کیا کہ چین کی جو انویسٹمنٹ ہے یا اس کی جو دلچسپی ہے پاکستان میں, اس کا وہ کھل کے اظہار انٹرنیشنل فرنٹ پہ کر رہا ہے تھرو دس ریزولوشن. اور چین پہلے تو نہیں ایسا کچھ کرتا رہا. چین پہلے بھی کرتا تھا. پاکستان کی جب بھی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کے خلاف کوئی ریزولوشن آتی تھی انڈیا کی جانب سے, چین ویٹو کرتا تھا. لیکن اس طرح کی وہ ویٹو کرنا ایک الگ بالکل کرتا تھا, کیونکہ مستقل ممبر ہے نا, مستقل ممبر ویٹو کر سکتے. میں نے کہا ویٹو کرنا ایک الگ معاملہ ہے, لیکن وہ ہے ریٹن میں پہلے ہی حمایت کرنا وہ ایک الگ معاملہ. پہلے حمایت کرتے تھے, اب انہوں نے عملی طور پر یہ کام کر کے دکھایا جو ہمارے سامنے ہے. نریندر مودی کے لیے ایک بری خبر ہے اس کے, ہم اچھا اور بھی بری خبر, ابھی ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ الارمنگ باتیں بھی کریں گے. بالخصوص یہ کہ پاکستان کو خدشات کیا ہوں گے, اب ہوں گے, اب جنون ہوں گے. آپ کو یاد ہے انڈیا چابہار آیا تھا, جی, چابہار پہ کام کرنے. اب ایران کے ساتھ کیا عام ملک تجارت کر سکتا ہے؟ نہیں, پابندی ہے عالمی پابندی امریکہ کی. جی, ایران کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, کوئی بندرگاہ ملک بنا سکتا ہے؟ پابندی ہے, عالمی پابندی ہے. لیکن جب چابہار کا توسیع پسندانہ منصوبہ انڈیا نے شروع کیا, جس کی ڈیفینیٹ جس کا مطلب تھا گوادر کو چیک میٹ کرنا, چین کو چیک میٹ کرنا, اور پاکستان کے اوپر ادھر سے پانیوں سے اوور سائٹ کرنا, تو ظاہری بات ہے بھارت کی اور امریکہ کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو بھارت سرکار کے لیے امریکہ نے خصوصی محبت کا اظہار کیا, انہیں خصوصی ویور دیا. وہ ویور کیا تھا کہ ہاں جی وہ پاکستان اور فلاں ملک تو ادھر سے نہیں ٹریڈ کر سکتا, آپ ذرا چابہار بنا لیں. ایسے ہی کلبھوشن یادو بھی یہاں پہ چھولے بیچنے تو نہیں آیا تھا, خالہ سے تو ملنے نہیں آیا تھا, بلکہ کچھ پیش کرنے آیا تھا جو پکڑ لیا ہم نے. ٹھیک, تو وہ اس کا ثبوت ہے نا, وہ چابہار میں ہی تھا.
تو چاہ بہار پہ جو تعمیر ہو رہی تھی پورٹ، اور اس پہ جو خصوصی رعایت امریکہ نے صرف انڈیا کو دی ہوئی تھی، اس رعایت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 16 یا 17 ستمبر کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو چھپی رہی، تو وہ انڈین صحافیوں نے ڈگ آؤٹ کی، جو پڑی ہوئی ان کے ویب سائٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کہ 29 ستمبر سے آنورڈ ہر وہ شخص، ہر وہ ملک جو ایران کے ساتھ ایسے کسی منصوبے کا حصہ ہوگا، اس پہ وہ رعایت ختم ہو جائے گی، اس پہ وہی پابندیوں کا نفاذ ہوگا جو باقی ممالک کے لیے۔ اچھا، تو اب انڈیا جو چاہ بہار میں کھڑا ہو کے گوادر چیک میٹ کرنا چاہ رہا تھا، چین کو وہاں سے روکنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے ایک اور پرابلم آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوی ڈبی تو ہوئے پڑے ہیں ٹرمپ مودی کے ساتھ، پیار محبت، فون شون، ہیپی برتھ ڈے آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ٹرمپ دا وٹ نہیں ہوندا، وٹ غصہ جنوں کہندے نے پنجابی چ، وہ وٹ نہیں ہوتا جا رہا مودی تو۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھارت کی پوزیشن ماضی کے مقابلے میں، یہ جو اسرائیل کا حالیہ حملہ تھا ایران کے اوپر اور جس میں سپورٹ بھارت کی طرف سے کہیں نہ کہیں کی گئی، وہ پوزیشن پہلے جیسی نہیں رہی ایران میں؟ آبویسلی میں نے تو کہا کہ پاکستان نے کٹ ٹو سائز کر دیا اتنی بڑی قوت کو، ریجنل فورس بنا دی ہے۔ اوپر سے چاہ بہار میں آپ جانا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں آپ جا سکے، پھر ایران نے جس طرح سے جواب دیا اسرائیل کو وہ آپ کے سامنے ہے، پھر سعودی عرب پاکستان کا جو معاہدہ وہ آپ کے سامنے ہے، پھر چین آپ کے خلاف ریزولوشن لے کے آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو BLA، مجید برگیڈ اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کی مالی معاونت کون کرتا ہے؟ بھارت کرتا ہے۔ اور ان کو جدید ترین اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے؟ بھارت فراہم کرتا، اور ان کے پاس جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹولز بالی ووڈ والے اسٹائل میں آتے ہیں وہ بھارت کر رہا ہے۔ اور بھارت کے اجیت دوول صاحب کیا بیٹھ کے ہی نہیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے اور بدلے میں اب جواب اس طرح سے آ رہے ہیں، تو پھر سائیاں تپڑ بھی رکھنا سیاندہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ، $1 ٹریلین کے، میں $1 بلین کی بات نہیں کر رہا، $1 ٹریلین کے معاہدے سعودی عرب اور امریکہ کے مابین ہیں، وہ رہیں گے۔ جب سیکیورٹی ایشورنس کی بات ہوتی ہے، میں دفاعی معاہدوں کی بات کر رہا ہوں، دفاعی معاہدوں کے بدلے میں وہ دیگر معاہدے ہیں۔ جب دفاعی معاہدہ آپ ادھر سے نظر ہٹا کے پاکستان کی طرف لے کے آئیں گے، تو پھر امریکہ جو ہے اس کو کس حد تک پسپائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ اب آپ امریکی رد عمل کی بات کر رہے ہیں، اس میں 2-3 باتیں مجھے بھول نہ جائیں تو اگر میں بیان کر لوں آپ کی اجازت سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مائیکل کوگلمین کو آپ دیکھتے ہوں گے، مائیکل کوگلمین نے یہ بات کی ہے کہ 3 کی پاورز، چائنا، ٹرکی، ناؤ KSA فلی آن پاکستان سائڈ، کہ 3 اہم قوتیں یعنی چین، ترکیہ اور کنگڈم آف سعودی عربیہ، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ساتھ وہ لکھتے ہیں پاکستان از ان اے ویری گڈ پلیس، کہ پاکستان اب ایک اچھی پوزیشن پہ جا چکا ہے۔ یہ مائیکل کوگلمین لکھ رہے ہیں جن کا جنوبی ایشیائی امور اور پاکستان کے معاملات بھی گہری نظر۔ اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ UN سیکیورٹی جو UN کا اجلاس ہو رہا ہے، پرائم منسٹر جا رہے ہیں وہاں پہ امریکہ، اس میں اب میری خبر یہ ہے کہ اب اسرائیلین لابی یا انڈین لابیز ول بی مور دین ایکٹیو، کہ پرائم منسٹر کی پاکستانی حکام کی ٹرمپ سے ملاقات نہ ہو پائے۔ ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ سائڈ لائن پہ ہو سکتی ہے، بڑا امکان ہے۔ ایک تو وہ، اور پھر دوسرا اس ایگریمنٹ کے بعد ابھی تک آفیشیل رد عمل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ٹرمپ نے کہا ہم نے بگرام ایئر بیس لینی ہے، کیونکہ وہ ایئر بیس اس جگہ سے گھنٹہ 2 دور ہے جہاں چین نیوکلیر ہتھیار بناتا ہے، تو ہم نے اوور سائٹ کے لیے وہ ایئر بیس لینی ہے۔ لیکن چلیں اس کے اوپر میں آگے چل کے کمنٹ کروں گا کہ اس پہ بگرام کے حوالے سے چائنا کے اوپر کیا خدشات ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ٹرمپ کی تازہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے ابھی ٹرمپ گیا ہوا نا وہاں پہ دورہ برطانیہ پہ، جی تو جب ہم آج کے دن مخاطب ہیں، پوڈ کاسٹ آپ کا جب بھی جائے گا، تو ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں بگرام واپس چاہیے۔ یہ ایک پہلا فطری رد عمل ہے کہ ہیں ہم خطے سے نکل رہے ہیں۔ سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے معاہدے کا ایک مطلب یہ ہے کہ سعودیہ افغانستان کے اوپر انفلوئنس کر سکتا ہے کہ اب اس ملک کے خلاف دہشت گردی آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو، جیسے چائنا ریزولوشن دے رہا ہے کہ اب یہ بند کریں یہاں دہشت گردی، ایسے سعودیہ سے ہمیں یہ امید تھی کہ نہ صرف اقتصادی طور پر ہماری معاونت کرے گا، دفاعی طور پر معاونت کرے گا، بلکہ جو اس کا اثر و رسوخ ہے افغانستان کے اوپر اس کا استعمال بھی کرے گا کہ ان کو روکا جائے۔ لیکن یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی جانب سے آئی کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے، جو امریکی بات کر رہے ہیں، رد عمل کی آپ بات کر رہے ہیں۔ آئی تھنک جو ان کی آپ کریں ٹریلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو سعودی عرب کا جو تیل ہے اس کا سب سے بڑا بائر کون ہے؟ امریکہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا سب سے بڑا بائر چائنا۔ اب تو یہ میں نقطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اتنی ٹریلینز کی 600 ارب ڈالر کی شاید تھی وہ جو جب ٹرمپ پچھلی دفعہ تشریف لائے، وہ کہا گیا تھا کہ مجموعی طور پہ یہ 1200 وہ جو بھی حجم ہے اس کا، لیکن وہ بہت تاریخی تھی، وہ اس کا جو والیوم ہے۔
نوئنگ دی فیکٹ کہ سب سے بڑا تیل زیادہ تو چین لے رہا ہے نا سعودی عرب سے، اس کے باوجود اگر ٹرمپ کو، امریکہ کو یہ قبول تھا کہ ہاں لیتا رہے، ہم اپنی تجارت جاری رکھیں گے. انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف ٹرمپ، ایک سوداگر، ایک موڈی اور مفاد کے لیے ہر شے کو قبول بھی کر لے گا، ہر شے کو ریجیکٹ بھی کر دے گا. چلیں یہ تو ٹرمپ کی حد تک ہو سکتا ہے. ٹرمپ کی حد تک ہے، ابھی وہ پرویل کر رہا ہے. تو سعودی عرب کو امریکہ کے ساتھ جاری معاہدوں کو جاری رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پر، اور نہ ٹرمپ کو ہونی چاہیے. یہ سعودی عرب کا یہ تو ایک آپ آئیڈیل سچویشن کی آئیڈیل ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی آئیں گے اسپوائلرز، وہ اگلا پہلو ہے. کیونکہ میں نے مثال دی کہ چین اگر سب سے زیادہ تیل لے رہا ہے اور ٹرمپ کو کوئی ایشو نہیں ہوا، تو سیم شوڈ بی اپلیکیبل آن اس، کہ ہم نے بس حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے اوپر معاہدہ کیا. آپ کے معاہدے نہیں ہیں کئی ممالک کے ساتھ، آپ کے بھی کئی معاہدے ہیں، تو ہم نے کیا ایسی وائلیشن کی ہے؟ ہم نے تو جوائنٹ اسٹریٹجی کی یہ جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے اس پہ سائن کیے ہیں. اس کی امپلیکیشن سے آپ پریشان ہونے کاہے کو ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے یقینی بنایا تحفظ جن سے آپ اربوں ڈالر لیتے ہیں؟ تو مثال جو بار بار میں دے رہا ہوں کہ جو چین سب سے بڑا بائر ہے تیل کا، اگر وہ تھا اور ہے، اس کے باوجود ٹرمپ کی سعودی عرب کے ساتھ تجارت جاری ہے، تو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اسپوائلرز کہاں آئیں گے؟ اسپوائلرز اب یہ آئیں گے کہ امریکہ، میری رائے ہے اور یہ ریکارڈ کر لیں کہیں، اللہ کرے درست ثابت ہو، پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اللہ کرے. اسپوائلرز اب یہاں سے آئیں گے کہ براہ راست امریکہ اس ایگریمنٹ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اس خدشے کا اظہار نہیں کرے گا جس کی توقع کی جا رہی ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. اگر امریکہ جیسی سپر پاور اس ایک معاہدے پہ یرک جاتی ہے تو سپر پاور قائر کی ہے. آپ ثابت کریں کہ آپ اس سے لرز گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، اور آپ ثابت کریں کہ آپ چائنا کی ہڈن وجود سے آپ کو خطرہ ہے، تو یہ کبھی نہیں وہ کریں گے. نوئنگ دی امریکن اسٹائل آف ڈپلومیسی، وہ اب ہوگا یہ کہ جو ویسٹ ہے، آپ نے حالیہ دنوں میں کامن ویلتھ کی خبریں سنی ہوں گی، آپ نے حالیہ دنوں یو کے کی آنیاں جانیاں سیاستدانوں سے سنی دیکھی ہوں گی، یورپی یونین کی، یو کے کی. اس فرنٹ سے پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کو ہیٹ اپ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایسے بیانات آ سکتے ہیں جس کے تناظر میں آپ سمجھیں گے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہاں پہ، الیکشن کے معاملے کے اوپر ان کی جینون شکایت ہیں، انسانی حقوق کے معاملات ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے معاملات ہیں. تو یہ اگر اس فرنٹ سے یہ دہکا تو وہ انٹرنل ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے بڑا ایویڈنس ہوگا. اور دوسرا ایشو ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی میں اللہ نہ کرے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا چلیں، یہ سارے اسپوائلرز ہیں. چلیں آپ نے یہ انٹرنل معاملات کے اوپر، میں ایکسٹرنل پہ بھی واپس جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ یرکے گا؟ نہیں یہ رکھنا چاہیے. چلیں میں یہ آپ کی رائے مقدم، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کا لے پالک بچہ کون؟ امریکہ کا لے پالک بچہ جس کے گود میں لے کے امریکہ کھیل رہا ہے، لوریاں پوپیاں دے رہا ہے، اس کو ہر چیز کی آزادی دی ہوئی. اسرائیل نے پچھلے دنوں پہ جن دو ممالک کے نام لیے ان میں کون؟ پاکستان کو انہوں نے بار بار حوالہ دیا. سعودی عرب اگر پاکستان سے معاہدہ کر رہا ہے تو کس چکر میں، کس کے ڈر سے بچنے کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. تو پھر امریکہ کیوں نہیں یہ رکھ سکتا پاکستان پہ؟ آپ امریکہ کا اسٹیچر سمجھیں. امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور ہے. میک امریکہ گریٹ اگین، تو اس کا مطلب کہ گریٹ ابھی تو نہیں ہے. ابھی ہے. آپ کے کاغذوں میں، آپ کی اکانومی کی اکائیوں میں، ڈسپائٹ سب سے بڑا مقروض ملک ابھی ہے. چین نے تو ابھی آ کے اس للکار کے اپنی جو برتری ہے، اپنی جو سٹینڈنگ ہے وہ ثابت کی نا پریکٹیکلی. امریکہ جیسی سپر پاور کو ایسے ایگریمنٹس کے اوپر ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے وہ اپنا وجود کم کرنے کے مترادف ہوتا ہے. جو ڈپلومیٹک سرکلز ہوتے ہیں وہ چاہ کے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینے دیتے. جیسے میں نے مثال دی کہ جب انڈیا کا رائز ہو رہا تھا مئی سے پہلے، تو جے شنکر کہا کرتے تھے کس پاکستان کی بات کرے، وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اس پہ انرجی ضائع کرنے کے لیے. ان کو کون پوچھتا ہے؟ وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں. تو ڈپلومیسی میں آپ ایسے ٹرمز یوز نہیں کرتے جس سے تاثر ملے کہ ایز ایف آپ کو کنسرن ہے. امریکہ کی ڈکشنری میں ایسی یرکنے والی ٹرمز کا استعمال ہے ہی نہیں، کیونکہ جب عروج پہ کوئی قومیں ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، تو یرکنے والی اسٹیٹمنٹس نہیں وہ دیتے. وہ پھر پریکٹیکلی کرتے ہیں، چاہے اسرائیل کو امپاور کرنا ہو، چاہے انڈیا کو دوبارہ امپاور کرنا ہو، گلے لگانا ہو، چاہے بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ ہو. یا آپ نے بگرام کی بات کی، بگرام سے مجھے یاد آیا آج سے 1.5 ماہ پہلے بگرام کی کچھ سیٹلائٹ امیجز جو تھی وہ منظر عام پہ آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 ماہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی بگرام کو ایسے چھوڑ کے.
اور ہمارا جو اسلحہ ہے وہ $1 بلین کا اسلحہ ہم ایسے ہی چھوڑ کے آگے, پچھلی رجیم پہ تنقید کرتے تھے ایسے ہی. اور ان دنوں میں سیٹلائٹ امیجز آئی تھیں جس پہ بات یہ ہوئی تھی کہ شاید چائنا جو ہے اس کی موومنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے, گاڑیوں کی نقل و حرکت, اس کی باقاعدہ طور پہ ویژولز اس کے منظر عام پہ آئے تھے. لیکن افغانستان حکومت اس کی تردید کرتی تھی. اگر اس میں کوئی سچائی ہوئی اور بگرام واپس لینے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ یہاں پہ کیا کوئی ایک اور نیا فرنٹ کھلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ موجودہ طالبان رجیم جو ہے جن کی ساری عمر کی اسٹرگل کس کے خلاف تھی, امریکہ کے خلاف, میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ دعوت دیں گے یا دوبارہ اجازت دیں گے. یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے پھر؟ میری یہ دلیل کی بنیاد پہ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ جو آپ نے نہیں میں ٹرمپ کی پھر اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل کہہ سکتا ہوں, عزائم. اچھا نہیں, میں اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کہوں گا, یہ اس کے عزائم کی عکاسی ہے اسٹیٹمنٹ کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اب خطے میں. میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کی موجودہ گورنمنٹ جس نے دہائیاں لگا کے اور یہ جنگ لڑی امریکہ کو نکالنے کی, اس کے بعد دوبارہ اسی امریکہ کو ایئر بیس دے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر دیں گے تو ان کا جو نعرہ تھا, ان کا جو نیریٹو تھا, وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کس بنیاد پہ جہاد کیا تھا پھر آپ نے اسی کو دوبارہ ایئر بیس دینے کے لیے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. ہاں اب یہ دلچسپ ہوگا کہ امریکہ سے کیا ٹرمپ نے ایک جذباتی ہو کے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اپنے عزائم کا صرف اظہار کیا, یا بس چائنا کو للکارا ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ چائنا نے وہ جو آپ کو یاد ایک تصویر جو تھی جس میں اسحاق ڈار کھڑے ہیں, چینی وزیر خارجہ کھڑے ہیں اور افغانی وزیر خارجہ کھڑے ہیں, تینوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. وہ ایک ہم کرکٹ کی زبان میں, اسپورٹس کی زبان پہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آیا اور اس نے آتی پہلی شاٹ کھیل کے اسٹیٹمنٹ دے دی. وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ہم اکٹھے ہیں, ان کو سی پیک پہ بھی کہیں لنک کرنا ہے, کابل کے ساتھ روڈ بھی بنانا ہے, اور یہاں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, تاکہ اصل مسئلہ وہاں پہ تجارت کا, کاروبار کا, روزگار کے ذرائع کا, وہ اگر ہو جائیں ظاہری بات ہے ہتھیار اور دہشت گردی میں کمی ٹیکنیکلی واقع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک پلان تھا, لیکن اس کے باوجود جیسے آج ہم نے بتایا کہ 60 سیف ہیونز ہیں, ہمارا کنسرن ہی وہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. ان افغانستان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ افغان گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ان محفوظ پناہ گاہوں پہ عملداری ان کی نہیں ہے, یا ان کی چشم پوشی ہے, یا وہ مجبور ہیں, یا کچھ اور ہے, یا ان کی کوئی روایتی خار بازی ہے. یہ ابھی بھی وہاں پہ کیمپس موجود ہیں. ہماری شکایت ہے, ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جا رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی کوئی واضح پالیسی لینی ہوگی. کبھی ماضی میں مذاکرات, کبھی آپریشن, انٹرنیشنل قوتوں کو اپنے الائز کو ساتھ لے کے, اب سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہے, چین آپ کے ساتھ جا رہا ہے, آن بورڈ کر کے ونس فار آل اس معاملے کو روکیں, کیونکہ یہ وہ اسپوائلرز ہیں جنہوں نے آپ کے لیے سب سے بڑا. اچھا سم اپ کریں مڈل ایسٹ کو. ہاں جی, اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں امید ہے کہ قطر اس طرف کو رجوع کرے گا جو ابھی منظرنامہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا چلا, ایسی صورت میں پھر ڈسمینٹل ہوتی ہے جو ان کی فوجی بیس ہے, ملٹری بیس, اگر وہ ہوتی ہے, بگرام واپس نہیں ملتا, پھر مڈل ایسٹ میں کون سا ملک ایسا ہو سکتا ہے جس کا انتخاب کیا جا سکے امریکہ کی بیس بنانے کے لیے؟ ان ممالک کے ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس قدر زیادہ ہائی انٹرسٹ ہے امریکہ کے ساتھ, اگر نمبرز بھی آپ دیکھیں, کہ اس سے ریٹریٹ کرنا بہت وقت لے گا. I can't see it happening soon. بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ابھی بہت لمبی چوڑی کہانی ہے, لمبے چوڑے معاہدے ہیں جس سے نکلنا ناممکن اور نکلنا چاہیے بھی نہیں. جہاں بھی آپ کی سپر پاور کے ساتھ تعلقات تجارتی طور پر رکھیں, لیکن آپ اپنا یہ حق مانگیں کہ دفاعی طور پر ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرا ایک آخری سوال یہ تو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, معاشی طور پہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ معاشی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دفاعی پیداوار کے کارخانے سعودیہ بھی کھلیں گے, پاکستان میں بھی کھلیں گے, اور پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی, سعودیہ میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی. معاشی طور پر فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کل کلاں کوئی جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کی تیل کی فکر ختم ہو جائے گی, کیونکہ معاہدے میں لکھا ہے آپ ایک دوسرے کے اوپر حملہ تصور کریں گے. معاشی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جب قرضہ جات کی رول اوور کی ضرورت ہوگی یا خزانہ اور خالی ہو جائے گا, 2-2.5-3 ارب آپ ویسے ہی مانگ سکتے ہیں کہ یا شیخ ادھر بیخ. معاشی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی فورسز وہاں ڈپلوائے بھی ہو سکتی ہیں. معاشی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ان کی ٹریننگ جب کریں گے, اور پھر معاشی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ورکر وہاں جاتے ہیں ان کا اسٹیٹس پہلے سے بہتر ہوگا, تو معیشت کے دروازے کھلیں گے. دیکھیں سعودی عرب تو آرام کو لے کے انڈیا جا رہا تھا,
تو پاکستان میں بھی اب تیل کے ذخائر کی نشاندہی ہو رہی ہے. امریکہ یہاں پہ کرٹیکل منرل کے پیچھے آ رہا ہے. سعودی عرب تیل کے شعبے میں ہمیشہ دلچسپی رکھے گا. آئی سی آپ کو چند سال پہلے ایک خبر تھی, میں اس کی ڈیٹیل ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ اسی سلسلے کی جڑی ہوئی کڑی تھی کہ پاکستان میں اگر کوئی تیل کی معاملات ہوتے ہیں تو سعودی عرب براہ راست انویسٹمنٹ کرے گا جی بغیر اگر مگر کے. تو معاشی طور پر فائدے کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. اچھا. اور وہ ہوگی, مزید ہوگی. آپ جو سعودی وزیر دفاع ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو اردو میں آئی ہے وہ دیکھیں نا کیا ہے, وہ ابد ازل تا ابد تک. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. پاکستان کو معاشی طور پہ بھی فائدہ ہوگا, دفاعی اعتبار سے بھی پاکستان کو فائدہ ہے, لیکن مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے. اب جو نئے دروازے کھلنے ہیں وہ دروازے کون سے راستوں کی سمت میں لے کے جائیں گے, کتنی ترقی ہو سکتی ہے, یا کتنا مغرب کا جھکاؤ جو ہے وہ اب مشرق کی طرف ہو سکتا ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. بہت شکریہ جناب اجمل جامی صاحب. تھینک یو. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں آپ سے ملوں گا کسی اور ایپیسوڈ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.